السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو نالج کافر۔ دوستوں، دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والا کرونا وائرس سے متعلق کئی ایسی رپورٹ سامنے آئی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس وائرس سے متعلق ماضی میں کئی پیشگوئیاں بھی کی گئی تھیں، اور اب مقبول بھارتی ڈرامے CID کے حوالے سے بھی ایسی رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اس ڈرامے میں کرونا وائرس جیسی وبا کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والا کرونا وائرس سے متعلق کئی ایسی رپورٹ سامنے آئی جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس وائرس سے متعلق ماضی میں کئی پیشگوئیاں بھی ہوئی تھیں۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل نالج کافر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ایسی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھ سکیں۔ دوستوں، بھارتی نشریاتی ادارے ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ٹی وی سیریز CID کی ایک قسط میں بھی کرونا وائرس جیسی وبا دکھائی گئی تھی۔ CID کے مرکزی اداکار شیواجی سیتم، جنہوں نے اس سیریز میں ACP پردیومن کا کردار نبھانا تھا، نے اس قسط کے حوالے سے بتایا، میرے لیے CID کی تمام اقساط میں سب سے زیادہ یادگار دی کیس آف ڈیڈلی وائرس تھی۔ یہ آج کی صورتحال سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہے۔ ہمیں اس وائرس سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ماسک اور حفاظتی سوٹ کی ضرورت پڑی تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس قسط میں ایک دوا ساز کمپنی کے ملازم کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ بدلہ لینے کے لیے اس لیب میں تیار کردہ اس وائرس کو شہر میں پھیلا دیتا ہے، جس کے بعد میں اور میری ٹیم لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ دوستوں، اس میں ایک ڈاکٹر اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے بھی نظر آیا ہے کہ یہ وائرس کافی خطرناک ہے، جو چھینکنے، کھانسنے اور ہاتھ ملانے سے پھیل سکتا ہے۔ دوستوں، خیال رہے کہ 12 سال قبل شائع ہونے والی ایک کتاب بھی حال ہی میں دوبارہ سامنے آئی تھی، جس میں حیران کن طور پر پیش گوئی کی گئی تھی کہ 2020 میں اچانک دنیا میں ایک وبا پھوٹ پڑے گی۔ مذکورہ کتاب کے حوالے سے سب سے پہلے امریکی ٹی وی ریئلٹی سٹار کم کارڈیشین نے ٹویٹ کی، جس کے فوری بعد اس کتاب پر سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی اور فیکٹ چیک کرنے والی ویب سائٹس مذکورہ کتاب کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئی۔ فلم کنٹیجن بھی توجہ کا مرکز بنی، جس میں کرونا وائرس جیسی ہی ایک بیماری کا ذکر کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر اسٹیون سودربرگ کی اس فلم کا آغاز ایک خاتون سے ہوتا ہے جو ہانگ کانگ سے ایک عجیب بیماری کے ساتھ واپس لوٹتی ہے اور چند دنوں میں اس کی موت ہو جاتی ہے، جس کے بعد اس کے شوہر اور دیگر میں بھی وہی علامات ظاہر ہوتی ہیں، بلکہ دنیا بھر میں وبا پھیل جاتی ہے۔ دوستوں، اس فلم میں بدترین منظرنامے کی دہلا دینے والی جھلک دکھائی گئی ہے کہ کس طرح افواہیں اور تشویش پھیلتی ہے اور معاشرتی زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ قرنطینہ کے ساتھ ساتھ لوٹ مار اور خالی ایئرپورٹس کے مناظر ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دیتے ہیں۔ دوستوں، بعد ازاں ڈزنی کی مشہور زمانہ فلم ٹینگلڈ کو بھی کرونا وائرس سے جوڑا گیا۔ دوستوں، یہ فلم 2010 میں سامنے آئی۔ ڈزنی کی فلم ٹینگلڈ ریپنزل کی کہانی پر مبنی تھی، جس میں ایک شہزادی کو اس کے جادوئی لمبے بالوں کی وجہ سے ایک عورت اونچی عمارت میں قید کر لیتی ہے اور اسے پوری زندگی یہ کہہ کر ڈراتی رہتی ہے کہ نیچے شہر میں موجود لوگ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ عورت جو ریپنزل کو اغوا کر کے اس ٹاور میں لائی تھی، وہ اسے اس کے کنگڈم سے دور رکھنا چاہتی تھی تاکہ کوئی اس تک نہ پہنچ سکے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں اس کنگڈم کا نام کیا تھا جس سے ریپنزل کو دور رکھا گیا تھا؟ دوستوں، اس کنگڈم کا نام تھا کورونا۔ جی ہاں، ریپنزل کو اغوا کرنے والی عورت اسے کورونا نامی کنگڈم سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ دوستوں، چند ماہ قبل مشہور زمانہ پاپ گلوکار مائیکل جیکسن کے سابق باڈی گارڈ نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ گلوکار اپنی پوری زندگی ماسک پہن کر اس لیے گھوما کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک ایسا وائرس اس دنیا میں ضرور آئے گا جو انسانوں کو بیمار کر سکتا ہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ نیٹ فلکس کی ایک کورین سیریز کا نام مائی سیکرٹ سٹیریس ہے، جس کی 10ویں قسط میں ایک ایسی جان لیوا بیماری کا ذکر کیا گیا جسے کورونا وائرس سے ملایا گیا تھا اور انسانوں کے درمیان بائیو کیمیکل جنگ شروع کرنے کے لیے پھیلایا گیا تھا۔ اس سیریز کے چند مناظر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئے،
ان میں ایک ڈاکٹر یہ کہتی نظر آئی کہ کورونا وائرس نظام تنفس پر حملہ کرتا ہے، اور زیادہ سنجیدہ بات یہ ہے کہ اس کی انکیوبیشن کی مدت 2 سے 14 دن تک ہوتی ہے۔ دوستوں، ڈاکٹر نے مزید کہا کہ اس وائرس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی کیونکہ یہ 5 منٹ میں ہی پھیپھڑوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ جب سیریز میں ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ کیا اس بیماری کا کوئی علاج ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ فی الحال اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ دوستوں، سیریز کی آگے کی اقساط میں دکھایا گیا کہ بچوں کو ہاتھ دھونے کی ہدایت کی جا رہی ہے، جبکہ صحیح طریقہ کار بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ دوستوں، لفظ کورونا دراصل مصری زبان سے لیا گیا ہے، جس کے معنی سر کا تاج یا ہالہ ہیں۔ اس وائرس کا مشاہدہ صرف الیکٹران مائکروسکوپ سے ہی کیا جا سکتا ہے، جس میں وائرس کی شکل سولر کورونا کی طرح ہے۔ اسی وجہ سے اس وائرس کو کورونا کا نام دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔